مذاکرات سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ بظاہر ایک تعطل ہے، حکومت نے جب کمٹ کیا کہ ملاقات کروائے گی مذاکراتی کمیٹی کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا رکاوٹ بن رہی ہے؟ 5 دن ہو گئے، ابھی تک ملاقات کا اہتمام کیوں نہیں کیا جا سکا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ تو آپ کو حکومتی کوئی ذمہ دار بتا سکتا ہے، لیکن بہرحال مجھے تو ایسے بھی اس مذاکرات میں کوئی اتنا مجھے تو امید افزا کوئی بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ دونوں ہی طرف سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کے کامیاب ہونے کی کم اور فیل ہونے کی زیادہ وہ نظر آتے ہیں چانسز۔ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی بار بار ساتھ ساتھ دھمکیاں دیتی ہے، ایک ٹائم لائن دیتی ہے کہ اگر اس تاریخ تک نہ ہوا یا یہ نہ ہوا تو ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی کال دے دیں گے۔ اور اسی طرح میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں مذاکرات کی کمیٹی کی کوئی رکن تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات بیسیکلی یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح رہائی ملے، اور جو رہائی ہے وہ یا کوئی بڑا ریلیف ملے، جس کو وہ خود این آر او کے نام سے بلاتے تھے۔ تو مجھے تو اتنی جلدی جو ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اتنا ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اور مذاکرات کسی اور جگہ ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ صرف کور اپ ہیں، تو پھر میں نہیں کچھ کہہ سکتی، لیکن بظاہر دونوں سائڈ کی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خائف ہیں، اور ایک سائڈ جو ہے وہ ایک بڑی ریلیف کی امید کرتی ہے کہ پہلے ریلیف دیا جائے پی بی ایم کے طور پہ یا ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ، تو وہ آگے بات کریں گے۔ تو وہ بات تو اتنی جلدی اور اتنی ان کی آسانی سے اور ان کے بس کی بھی نہیں نظر آتی۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک تو پیپلز پارٹی اس میں شریک ہے، نوید قمر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہائی پاور ایک کمیٹی ہے جس میں حکومت کے اتحادی شامل ہیں۔ لیکن اگر واقعتاً یہ معاملہ ایسا ہے تو حکومت پھر ایک اتمام حجت کے طور پر ملاقات کروا دیتی تاکہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی یا مکرتی، تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ دیکھیں جی ہم تو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں مذاکرات کو کامیاب کرنا، یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ یہ تو مجھے علم نہیں کہ اس میں کیا ان کو رکاوٹ ہے۔ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی بھی اپنے لیڈر سے کوئی اس پر مشاورت کرے گی تو آگے بڑھے گی۔ یہ تو امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ بھی اتنے با اختیار ہیں کہ عمران خان سے ملے بغیر ہی وہ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور اس طریقے سے یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے اختیارات کی کمی ہے کچھ کہیں کسی لیول پہ، تو کوشش تو یہی تھی، امید یہی ہے کہ ایک اچھا طریقے سے معاملہ ہینڈل ہو جائے۔ لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہے، ان کو ان مذاکرات کے کامیاب یا ناکام ہونے سے پہلے بڑی ریلیف کی امید ہے۔ اب وہ تو دیکھیے، جہاں ملاقات نہیں ہو پا رہی وہاں اس سے بڑا ریلیف جو ہے وہ حکومت میرا نہیں خیال دے سکتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کہیں پس پردہ کوئی اور بات چیت ہے جس کا مجھے اور آپ کو علم نہیں، تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بھی اگر ہوا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی شکوے کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے جو گلے ہیں وہ پھر درست ہیں کہ یعنی وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی ان کی، تو وہ تو صحیح ویلڈ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ملاقات میں نہیں سمجھتی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ملاقات آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ نہیں ملتے رہے، تو ہر تھوڑے دن بعد ملتے ہی ہیں، اندر سے آ کے پیغامات بھی دیتے ہیں، ان کے گھر والے بھی یہ جو ہے عمران خان کے ملتے ہیں، ان کی بہنیں ملتی ہیں، وہ باہر آ کے بات کرتی ہیں، بڑے سخت پیغامات بھی دیتے ہیں، پھر ان کے وکیل ملتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی ملاقات پہ کوئی پابندی ہے، اگر 4-5 دن نہیں ہو، 6-7ویں دن ہو جائے گی، یہ مجھے کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگ رہی۔ لیکن سوال یہ کہ اس کے نتیجے میں کیا وہ جو مانگ رہے ہیں وہ دیا جا سکتا ہے، وہ مجھے زیادہ پرابلمٹک لگتا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہیں کیا حکومت ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی استطاعت رکھتی ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا ریلیف عمران خان کو مل جائے یا راتوں رات ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، تو کیا یہ حکومت سب کچھ کرتی ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی بھی کیپیسٹی کا سوال ہے، اور نیت پی ٹی آئی کے بھی درست نہیں ہے، اور ہم یہ توقع کریں کہ سیاستدان اس قابل اب نہیں ہیں کہ یہ مل بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر سکیں۔
یہی نہیں دیکھیں سیاستدان ہمیشہ اس قابل ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہیں وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے کا کر سکتے ہیں. ان کی قابلیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ قابلیت ان میں ان بلٹ ہوتی ہے, ان میں بھی ہے. اور بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ کیا نیت یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راہ نکالی جائے, یا ایک طرف نیت اگر یہ ہو کہ پریشر بڑھا کر یا امریکہ سے پریشر ڈلوا کر, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جی کہ حکومت کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے چھوٹے چھوٹے عہدیداروں سے پریشر ڈلوایا جائے, ان کے جو ممبران ہیں کانگریس کے ان سے پریشر ڈلایا جائے. تو یہ اس طریقے سے تو اس فضا میں کوئی بھی جو مذاکرات ہیں وہ پھر ساتھ دھمکی بھی ہے کہ اگر اس تاریخ پہ کچھ نہ کیا تو پھر ہم سول نافرمانی کی کال دے دیں گے. تو بھی ماحول ایسا مجھے تو نہیں نظر آتا کہ جہاں کوئی بڑی ریلیف کی امید ہو. یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے یا گھر میں اریسٹ کر دیا جائے, اس پر جو بیانات آ رہے ہیں عمران خان کے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اب اللہ جانے کتنے اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے نہیں. لیکن بہرحال فی الحال تو اچھا یہ بتائیے سینیٹر صاحبہ, پیپلز پارٹی کی ترجمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی پالیسیوں پر, غلط فیصلوں پر کھل کر تنقید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کو پہلے کس نے روک رکھا تھا, پہلے تنقید کیوں نہ کی گئی؟ دیکھیے تنقید تو ہمیشہ کی گئی, تنقید تو کئی دفعہ کی گئی. اس کے نتیجے میں ایسے ہوتا ہے کہ جب تنقید کی جاتی ہے تو پھر ایک جو ہے ایک وفد بنا دیا جاتا ہے, پھر وہ وفد آتا ہے, پھر وہ ملتا ہے ہمارے لیڈران سے, پھر انہیں کچھ تسلیاں دلاتا ہے اور پھر وہ وہیں کی وہیں ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی سانپ سیڑھی کا کھیل نہیں ہے, اور اگر تنقید کرنی جو ہے وہ تو بری بات بھی نہیں, اور کھل کے کرنی بھی چاہیے. ہم نے پہلے بھی کی ہے, اور ہو سکتا ہے اگر پہلے کوئی مروت میں کوئی چیزیں رہ گئی ہوں تو اب اس سے بات کی جائے. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. ہمارے دور حکومت میں کتنی پارٹیز ہمارے ساتھ تھی, اور اس وقت کی ایم کیو ایم آج کی ایم کیو ایم سے بہت مختلف تھی. اے این پی تھی, بہت ایسی جماعتیں تھی جو کچھ مشکل تھا ان کو ساتھ لے کے چلنا, لیکن وہ تنقید کرتے تھے, ہم برداشت کرتے تھے. تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ حکومت تنقید بھی برداشت نہ کر سکے. اگر حکومت کی پالیسیز میں کہیں کمی ہے اور یا کوئی ہمیں ایسی ایریا نظر آتا ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو کیوں نہ بات کی جائے, ضرور کرنی چاہیے. اور میں سب سے بھی دیر آئے درست عائد ہے. انٹرنیٹ سے متعلق اب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے باعث پاکستان میں 1.62 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. آپ نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کو بارہا اٹھایا, تو اب اس نقصان کے بعد کیا اس کا ادراک ہوا متعلقہ جو لوگ ہیں, حکومتی لوگ ہیں, اور اب کمیٹی میں کیا کوئی عذر پیش کیا گیا یا کوئی حل بتایا گیا کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیے سیدھی بات ہے, مسئلہ تو حل اسی طرح ہوگا کہ یہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اس پر ضرور پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہا کہ یہ سپیڈ اس سے بھی کم ہے. یہ 22 جو لکھی ہوئی ہے یہ 20 Mbps ہے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ, اگر آپ اس رپورٹ کی بات کریں جو ڈان اخبار میں چھپی تھی, تو اس میں انہوں نے کچھ کہا کہ ہم اس کے جواب دے رہے ہیں, کچھ باتیں ٹھیک ہیں کچھ نہیں, لیکن جواب بہرحال میرے سامنے تو نہیں آیا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے. جہاں تک وی پی اینز کا مسئلہ ہے اس پر تو فی الحال بلا ٹل گئی ہے, لیکن انٹرنیٹ کی یہ سپیڈ ہے, اور یہ جتنی بھی انٹرنیٹ نے, یہ ہماری آئی ٹی سیکٹر نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی یا کچھ جو ایکسپورٹ بڑی, وہ لوگوں کی اپنی محنت سے, وہ جو ہمارا ایک یوتھ ہے ان کی اپنی محنت ہے, لوگوں کے اپنے انیشیٹوز ہیں, جس کی وجہ سے یہ سیکٹر جو ہے یہ تھوڑا بڑا. لیکن اس سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے, اور یہ بغیر کچھ مانگے یعنی کچھ ان پٹ کے بغیر یہ سیکٹر آپ کو جو ہے وہ فورن ایکسچینج دیتا ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ بتائیے پرویشا صاحبہ, آئی ٹی منسٹر صاحبہ نے آپ کی کمیٹی کو کوئی لفٹ کروائی ہے, وہ پیش ہوئی ہیں, وہ وجوہات بتا رہی ہیں؟ وہ پیش تو ہوئی تھی, اس میں تو وہ پیش نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلے وہ پیش ہوئی تھی. بہرحال ان کے پاس بھی کچھ کہنے کو اتنا نہیں تھا, کیا وہ کہہ سکتی ہیں اس کے علاوہ کہ بھئی میں اب ان باتوں کو کیا کہوں. کچھ باتیں وہ بڑی عجیب سی تھیں, لیکن بہرحال پچھلی میٹنگ میں تو ان کی اکثر کابینہ کی میٹنگ ہماری میٹنگ سے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے پھر وزیر تو کابینہ کی میٹنگ میں جائے گا.